کہ یہاں لڑکیوں کے ساتھ جو احترام کیا جاتا ہے، ان کو جو پروٹیکشن حاصل ہے، جو تحفظ حاصل ہے، تو بہت سے برادران وطن اپنی لڑکیوں کو یہاں بھیجنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں تعلیم کے لیے، کہ یہ وہ یونیورسٹی ہے جہاں ریگنگ نہیں ہوتی، اس لیے کہ اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ یہ انڈیا کی واحد یونیورسٹی ہے جہاں کسی لڑکی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں ہوتی، اس لیے کہ اسلام اسے پسند نہیں کرتا۔ یہ وہ یونیورسٹی ہے جہاں کی فضائیں امن، محبت، پیار سے ہمیشہ معمور رہتی ہیں، اس لیے کہ یہی اسلام کا پیغام ہے۔ یہ وہ یونیورسٹی ہے جہاں ذات پات کی کوئی تفریق نہیں ہے، ایک دلت کو بھائی سمجھ کر گلے سے لگایا جاتا ہے، اس کو ہیومن ڈگنیٹی، انسانی احترام فراہم کیا جاتا ہے۔ انڈیا کی واحد یونیورسٹی ہے جہاں ایسا ہوتا ہے۔ یہ وہ یونیورسٹی ہے کہ جہاں کوئی غریب طالب علم اگر جاتا ہے، سارے طالب علم آگے بڑھتے ہیں اس کی مدد کے لیے، اس کو ایک دن کے لیے بھی یہ احساس نہیں ہوتا کہ اس کو میس کی فیس ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اس کو بکس خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وذریتہ اجمعین الی یوم الدین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولو انہم اقاموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیہم من ربہم لأکلوا من فوقہم ومن تحت ارجلہم۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی طلبہ یونین کے نائب صدر برادرم حمزہ سفیان صاحب، سیکریٹری برادرم حذیفہ امیر صاحب، کیبنٹ ممبر اور آج کے اس پروگرام کے کنوینر برادرم فردوس احمد صاحب، جناب اشد جمال ندوی صاحب، یونیورسٹی کے معزز اساتذہ اکرام، شہر کے معززین، محترم خواتین اور ہندوستان کی امت مسلمہ کی امیدوں، خوابوں اور تمناؤں کے محور و مرکز علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے جواں عزم باحوصلہ طالب علم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے یونین کا اور آپ سب کا شکر گزار ہوں، جو استقبال آپ نے فرمایا، جو عزت افزائی فرمائی اور اس تاریخی حال میں خطاب کا موقع عطا فرمایا، میں اس کے لیے شکر گزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور اس کے طلباء، ان پر پورے ملک کی اور خاص طور پر ہندوستان کی امت مسلمہ کی نظریں ٹکی ہوئی ہیں۔ اس یونیورسٹی کا اور یہاں کے طلباء کا تاریخی کردار رہا ہے۔ ہندوستان کی ملت اسلامیہ کی تاریخ کے تمام فیصلہ کن مرحلوں میں یہاں کے طلباء نے، یونیورسٹی نے بڑا اہم، کلیدی، قائدانہ کردار ادا کیا ہے۔ ہماری تاریخ کی تمام طاقتور آوازیں یہاں سے اٹھی ہیں، عظیم تحریکیں یہاں سے بپا ہوئی ہیں، ہر مرحلے میں امت کو یہاں سے رہنمائی ملی ہے، اور ایک ایسے وقت میں جب کہ امت مسلمہ ہند پھر اپنی تاریخ کے ایک بڑے نازک مرحلے سے گزر رہی ہے اور اس کے سامنے بہت سارے سوالات ہیں، بہت ساری الجھنیں ہیں۔ امت کو بجا طور پر آپ سے توقعات ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ طلباء کی یونین اور یہاں کے طلباء اپنے اس تاریخی کردار کو سمجھتے بھی ہیں، اس کا شعور بھی رکھتے ہیں، اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے سلسلے میں فکر مند بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس تاریخی کردار کو باقی رکھے، نئے حالات میں اس کردار کو اور زیادہ قوت کے ساتھ ادا کرنے کی آپ سب کو توفیق عطا فرمائیں، صلاحیت اور مواقع عطا فرمائیں۔ ملک کا بدلتا ہوا منظرنامہ اور نوجوان، یہ آج میرے سامنے موضوع رکھا گیا ہے۔
ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ملک تیزی سے بدل رہا ہے. کن پہلوؤں سے تبدیلی آ رہی ہے تو بہت سارے پہلو بیان کیے جا سکتے ہیں. ہمارے دوستوں نے، نائب صدر صاحب نے، سیکریٹری صاحب نے بھی کچھ پہلوؤں کی طرف اشارہ فرمایا ہے. تمام پہلوؤں پر گفتگو کا اس وقت یہاں موقع نہیں ہے. دو تین جو نمایاں ترین پہلو ہیں جنہوں نے اس ملک کی سماجی زندگی پر بڑے گہرے اثرات مرتب کیے ہیں، ان کے حوالے سے میں کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور جیسا کہ نائب صدر صاحب نے بھی اپنی گفتگو میں کہا ہے، اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ سب سے بڑی تبدیلی جو گزشتہ چند برسوں میں واقع ہوئی ہے اور جس نے ملک کے سوشل فیبرک پر، یہاں کے سماجی تانے بانے پر، یہاں کی سیاست پر، لوگوں کے ذہنوں پر، ہر چیز پر گہرے اثرات ڈالے ہیں، وہ جارح فرقہ پرستی کا ظہور ہے، ایگریسو کمیونلزم. چند سالوں میں فرقہ پرست طاقتوں نے بڑی تیزی سے اس ملک میں ترقی کی ہے، اسے متاثر کیا ہے، سماج میں پینیٹریشن حاصل کیا ہے، سماجی ڈھانچے کو متاثر کیا ہے. عام طور پر جب فرقہ پرستی کی بات آتی ہے تو ہم صرف اس کو سیاسی سطح پر دیکھتے ہیں اور سیاسی سطح پر اس کے مقابلے کی کوشش کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی غلطی ہے. جب تک ہم اس کو صرف سیاسی سطح پر سمجھیں گے اور صرف سیاسی سطح پر انتخابات کے موقع پر اس کے مقابلے تک اپنے آپ کو محدود رکھیں گے، اس چیلنج کا آپ مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ اصلاً ایک سماجی مسئلہ ہے، سوشل پرابلم ہے. فرقہ پرستی اصلاً ایک سماجی مسئلہ ہے، سوشل پرابلم ہے، اور فرقہ پرستی کی اس تحریک نے ایک بڑی گہری جڑیں سماج میں پیدا کی ہیں. سیاست، پولیٹکس اس کا آؤٹ پٹ ہے، اس کا پروڈکٹ ہے، اس کی پیداوار ہے. اگر آپ فرقہ پرستی کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو اصلاً آپ کو سماجی سطح پر مقابلہ کرنا ہوگا. سماج میں جو ان کے اثرات پھیل رہے ہیں اس کو کاؤنٹر کرنا ہوگا. کیسے کرنا ہوگا اس سلسلے میں میں کچھ گزارشات پیش کروں گا، لیکن اس وقت میری درخواست یہ ہے کہ اس کو ہم سماجی پرابلم کے طور پر، سماجی ایشو کے طور پر دیکھنے کی کوشش کریں. یہ اصلاً ایک سماجی مسئلہ ہے، اور جب تک آپ سماجی سطح پر لانگ ٹرم مستقل سسٹینڈ سوشل اسٹرگل کے لیے تیار نہیں ہوں گے، اس وقت تک اس چیلنج کا، اس افریت کا مقابلہ کرنا ممکن نہیں ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلا بڑا مسئلہ ہے، پہلی بڑی تبدیلی ہے جو ہمارے ملک میں واقع ہوئی ہے. اس نے ملک کے پورے لینڈسکیپ کو متاثر کیا ہے، سوشل ریلیشنز کو انفلوئنس کیا ہے، سماجی تانے بانے کو انفلوئنس کیا ہے، لوگوں کی سوچ، آئیڈیالوجیز، ملک کے حالات، ملک کے مسائل کو دیکھنے کا انداز، ان سب چیزوں کو متاثر کیا ہے. اس کے نتیجے میں سماج میں تیزی سے نفرتیں پھیل رہی ہیں، ہیٹریٹ پھیل رہی ہے، سماج پولرائز ہو رہا ہے، مختلف خانوں میں بٹ رہا ہے. فرقوں کی، ذاتوں کی، طبقات کی جو عصبیتیں برسوں سے دبی ہوئی تھیں، ہمارے ملک کے دستور نے، کانسٹیٹیوشن نے، کانسٹیٹیوشنل ویلیوز نے جن عصبیتوں کو ایک طرح سے سپریس کر دیا تھا، اس تحریک کے نتیجے میں، اس فرقہ پرستی کے ظہور کے نتیجے میں وہ ساری عصبیتیں دوبارہ بیدار ہو رہی ہیں، دوبارہ طاقت پکڑ رہی ہیں، سماج میں تقسیم پیدا کر رہی ہیں. اور اگر اس خطرے کا مقابلہ نہ کیا جائے تو ملک کا ڈھانچہ، ملک کا اتحاد، ملک کی بنیادی جمہوری قدریں، یہ سب خطرے میں ہیں، یہ سب زد میں ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پہلی بڑی تبدیلی ہے سماج میں جو واقع ہوئی ہے، جس کا نوٹس لینے کی ضرورت ہے. دوسری تبدیلی جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا اس کا تعلق معیشت سے، کہ گزشتہ چند برسوں میں ہمارے ملک میں بڑی تیز رفتار معاشی ترقی ہوئی گزشتہ چند دہوں میں، اور ملک کا، خاص طور پر ملک کے شہری علاقوں کا منظرنامہ بدل گیا.
لیکن عزیزان گرامی، یہ صرف مسئلے کا ایک پہلو ہے۔ مسئلے کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ ان 20-25 برسوں میں، ان 2-3 دہوں میں ملک میں بے نظیر معاشی تفاوت، اکنامک ڈسپیرٹی، اکنامک انیکویلٹی پیدا ہوئی۔ آپ میں یہاں بہت سے لوگ اکنامکس کے اسٹوڈنٹ ہوں گے، معاشیات کے طلبہ ہوں گے، اور مجھ سے بہتر جانتے ہوں گے کہ ابھی 2 سال پہلے کریڈٹ سوئس کی رپورٹ آئی، جس نے یہ کہہ کر پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا کہ انیکویلٹی کے اعتبار سے، ڈسپیرٹی کے اعتبار سے دنیا کا دوسرا بدترین ملک ہمارا ملک ہے، ہندوستان ہے۔ سیکنڈ موسٹ انیکول کنٹری in economic terms, that is our country, India. آکسفام کی رپورٹیں برابر ہر سال شائع ہوتی ہیں، اور ان رپورٹوں کو اگر آپ تسلسل کے ساتھ پڑھیں، گزشتہ 7-8 سال کی رپورٹیں پڑھیں، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اکنامک انیکویلٹی ہر سال بڑھ رہی ہے، ہر سال اس میں اضافہ ہو رہا ہے، ہر سال ہمارے ملک کے غریب آدمی کی دولت کم ہو رہی ہے اور ہمارے ملک کے امیر آدمی کی دولت بڑھ رہی ہے۔ دونوں کے درمیان فرق دن بدن ہر سال بڑھتا جا رہا ہے، اور ان 5 سالوں میں تو یہ رفتار بہت زیادہ بڑی ہے۔ بہت تیزی سے دولت غریبوں سے نکل کر امیروں کی طرف گردش، امیروں کی طرف موو ہوئی، اور اس کے نتیجے میں بڑے زبردست تضادات، بڑے زبردست پیراڈاکسز ہمارے ملک میں پیدا ہوئے ہیں کہ یہ عجیب و غریب صورتحال ہے کہ اس وقت ہمارا ملک دنیا کی تیسری سب سے بڑی معیشت ہے، 3rd لارجسٹ اکنامی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کے اعتبار سے ہمارا نمبر اب 134واں ہو چکا ہے۔ 134 دنیا کے جو بدترین ممالک ہیں ان میں سے ایک ہم ہیں۔ ابھی چند سال پہلے 2008 کی رپورٹ کا میں ہمیشہ حوالہ دیتا ہوں کہ فوربس کی جو لسٹ آئی تھی دنیا کے دولت مند ترین لوگوں کی، تو دنیا کے 10 دولت مند ترین لوگوں میں 4 لوگ ہمارے ملک کے تھے، 4 ہندوستانی تھے۔ 10 میں سے 4، اتنی بڑی تعداد یورپ کے کسی ملک میں نہیں تھی، انگلینڈ میں بھی نہیں، جاپان میں نہیں، کسی ملک میں نہیں۔ 10 میں سے 4 امیر ترین دنیا کے لوگ وہ ہندوستانی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی جو غریب ترین آبادی ہے، پورسٹ آف دی پور، اس میں آدھی آبادی ہمارے ملک کی۔ گینس بک کے ریکارڈ کے مطابق دنیا کا جو سب سے کاسٹلیسٹ ریزیڈنشل پیلس ہے، دنیا کا مہنگا ترین رہائشی گھر بامبے میں، اس کے بغل میں دنیا کی سب سے بڑی سلم واقع ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی بگیسٹ سلم، اٹ از جسٹ beside the costliest residential complex in the world۔ تو یہ جو پیراڈاکسز ہیں، یہ جو تضادات ہیں، یہ دن بدن بد سے بدترین ہوتے جا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ دوسری بڑی تبدیلی ہے جو اس ملک میں واقع ہو رہی ہے۔ تیسری تبدیلی جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، وہ انہی دونوں تبدیلیوں کا نتیجہ ہے، انہی دونوں تبدیلیوں کا پروڈکٹ ہے۔ وہ کیا ہے؟ اسے میں طبقاتیت کہتا ہوں، طبقاتیت، کہ ہمارا ملک مختلف طبقات میں بٹ گیا ہے۔ یہ طبقات مذہب کے نام پر بھی ہیں، ذات پات کے نام پر بھی ہیں، رورل اربن کے نام پر بھی ہیں، اکنامی کے نام پر بھی ہیں۔ الجیرین اسکالر ہے رینس فینو، اس نے ایک بڑا دلچسپ کنسپٹ پیش کیا تھا۔ اس نے کہا، ظلم کی نفسیات پر بحث کرتے ہوئے اس نے کہا تھا کہ ایک ظالم آدمی کی نفسیات یہ ہوتی ہے کہ وہ سماج کو بانٹ کر دیکھتا ہے، زونس آف بینگ اور زونس آف نان بینگ میں سماج کو بانٹ دیتا ہے۔ سماج اسے 2 الگ الگ خانوں میں نظر آتا ہے، زونس آف بینگ اور زونس آف نان بینگ، اور اپنے لوگوں کو وہ زونس آف بینگ میں شمار کرتا ہے۔ ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسے درد ہوتا ہے، اور زونس آف نان بینگ کے آدمی کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اسے کوئی دکھ نہیں ہوتا، اسے کوئی درد نہیں ہوتا، وہ جانور کی مانند اسے محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح جانور کو تکلیف پہنچنے پر کوئی تکلیف نہیں ہوتی، اسی طرح زونس آف نان بینگ کے آدمی کو کوئی تکلیف پہنچ رہی ہے تو اسے کوئی احساس نہیں ہوتا۔ قرآن مجید نے بھی اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ان فرعون علا فی الارض، بے شک فرعون زمین میں زیادتی کرنے والا تھا، وجعل اہلھا شیعا، اس نے
زمین کے باشندوں کو گروپوں میں تقسیم کر دیا تھا، زونس آف بینگ اور زونس آف نان بینگ میں. یستضعف طائفۃ منہم، اور اس میں ایک طبقے کو، زونس آف نان بینگ کے طبقے کو اس نے کمزور کر رکھا تھا. تو عزیزان گرامی، ان دونوں جو میں نے تبدیلیاں بیان کی ہیں، دو تبدیلیاں، اس کے نتیجے میں ہمارے ملک میں یہ زونس آف بینگ اور زونس آف نان بینگ کا جو ڈفرینشیشن ہے وہ تقویت پا رہا ہے کہ اگر کوئی پڑھی لکھی مڈل کلاس کسی ایم این سی میں کام کرنے والی خوش پوش لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے دلی کی سڑکوں پر، تو پورے ملک میں ہنگامہ ہو جاتا ہے، سوشل میڈیا پر کیمپین چلنے لگتی ہے، میڈیا میں طوفان بپا ہو جاتا ہے. لیکن اتر پردیش کے دیہات میں، بہار کے دیہات میں کسی غریب دلت لڑکی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، کسی کے کانوں پر جوں نہیں رہیں گے. اب تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردوں کو بھی زونس آف بینگ، زونس آف نان بینگ میں تقسیم کیا گیا ہے. ہمارے زون کے دہشت گرد محبوب، دوسرے زون کے دہشت گرد ہیں تو وہ دہشت گرد. تو یہ جو طبقاتیت ہے، ملک کے سماج کو بانٹ دینا اور بانٹ کر دیکھنا، اور ساری ہمدردیاں، ساری دلچسپیاں صرف اپنے طبقے کے حد تک محدود رکھنا، دوسرے طبقات کو انسان نہ سمجھنا، یہ بہت بڑا کرائسس ہے، بہت بڑا مورل کرائسس ہے، بہت بڑا ہیومینیٹیرین کرائسس ہے، بہت بڑا نیشنل کرائسس. اور اس کرائسس کی روک تھام نہ کی جائے تو یہ بھی ملک کے لیے بڑا المیہ بن سکتا ہے. یہ سارے مسائل ہمارے ملک کو بہت کمزور کر رہے ہیں. اب ظاہر ہے کہ اور تفصیل کا یہاں موقع نہیں ہے. اصل سوال یہ ہے کہ ان حالات میں ہم کو کیا کرنا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے، مسلمان طلبہ کی ذمہ داری کیا ہے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے حوصلہ مند طلبہ کی، طالبات کی ذمہ داری کیا ہے. تو اس پر مجھے کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے. عزیزان گرامی، ہم سب الحمدللہ مسلمان ہیں، اسلام پر یقین رکھتے ہیں. ہمارا یہ بھی یقین ہے، ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ انسانیت کے پیچیدہ مسائل اسلام کے ذریعے حل ہو سکتے ہیں، اسلام کی تعلیمات کے ذریعے حل ہو سکتے ہیں. تو اگر ہم ان مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں تو ہماری بنیادی ذمہ داری یہ ہے کہ اسلام کی دعوت کو، اسلام کے پیغام کو پورے سوچ کے ساتھ، پوری دردمندی کے ساتھ، پوری جرت، پوری ہمت کے ساتھ اور پوری سرگرمی اور جستجو کے ساتھ اس ملک کے عوام کے سامنے پیش کریں. اس ملک کے عوام کے سامنے پیش کریں، انہیں بتائیں کہ تم سب ایک خدا کے بندے ہو، ایک خالق نے تم کو پیدا کیا ہے. زونس آف بینگ، زونس آف نان بینگ میں تمہاری تقسیم یہ ان نیچرل ہے. تم سب ایک آدم حوا کی اولاد ہو، آپس میں بھائی بہن ہو. دلت خاتون بھی میری بہن ہے، جنگل میں رہنے والا آدیواسی بھی میرا بھائی ہے، ساؤتھ انڈین بھی میرا بھائی ہے، نارتھ انڈین بھی میرا بھائی ہے. انسان اس ملک کا باشندہ، اس کا تعلق کسی بھی مذہب اور ملت سے ہو، وہ آدم کا بیٹا ہے، حوا کا بیٹا ہے، اس لحاظ سے میرا بھائی. اس کا درد میرا درد ہے، اس کی ترقی میری ترقی ہے، اس کا کمزور ہو جانا میری کمزوری ہے. تو یہ احساس صرف توحید کے ماننے والے، ایک خدا کو ماننے والے وہ یہ احساس رکھتے بھی ہیں اور وہ اس احساس کو پورے ملک میں عام بھی کر سکتے ہیں. تو یہ حالات آپ کی ذمہ داری کو کئی گنا بڑھا دیتے ہیں. اور عزیزان گرامی، اس وقت ان حالات کی وجہ سے اسلام کے پیغام کی اشاعت، اسلام کی دعوت کے لیے مواقع بھی پیدا ہوئے ہیں، اپارچونٹیز بھی پیدا ہوئے ہیں. یہ جو صورتحال ہے یہ غیر فطری صورتحال ہے، ان نیچرل صورتحال ہے. فرقہ پرستی ایک بالکل غیر فطری چیز ہے. انسانوں کو فرقوں میں بانٹنا اور ایک دوسرے کے سلسلے میں زہر پھیلانا، نفرت پھیلانا، یہ ان نیچرل صورتحال ہے. آپ کو بظاہر یہ بہت تیزی سے ترقی کرتی ہوئی تحریک محسوس ہوگی، لیکن انسانی فطرت ایک لمبے عرصے تک اس کی متحمل نہیں ہو سکتی. چند دنوں میں انسانی فطرت اس سے بیزار ہوگی، اس سے کراہیت محسوس کرے گی.
یہ سماجی تفریق، یہ اکنامک انیکوالٹی، یہ ایک بالکل غیر فطری صورتحال ہے. یہ اسٹیبل نہیں ہو سکتی، یہ زیادہ دنوں تک چل نہیں سکتی. یہ طبقات میں انسانوں کا بڑھ جانا غیر فطری صورتحال ہے، زیادہ دنوں تک یہ چل نہیں سکتی. تو غیر فطری صورتحال جب پیدا ہوتی ہے تو دین فطرت کے لیے مواقع بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس زمانے میں بعثت ہوئی، آپ جانتے ہیں کہ وہ ایک ایسا زمانہ تھا کہ ہمارے مورخین سیرت نگار جب اس زمانے کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ انسانیت اپنی خودکشی کی تیاری مکمل کر چکی تھی. خودکشی کی تیاری مکمل کر چکی تھی. پوری دنیا میں ظلم، زیادتی، ناانصافی، تفریق یہ انتہا کو پہنچ چکی تھی. تو جب ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اسلام کی دعوت، اسلام کے پیغام کی اشاعت، اس کے لیے مواقع پیدا ہوتے ہیں، اس کے لیے اپارچونٹیز پیدا ہوتی ہیں. تو یہ جو حالات ہیں یہ بظاہر آپ کو چیلنج محسوس ہوتے ہیں، لیکن یہ حالات اسلام کی دعوت کے لیے مواقع کی، اپارچونٹی کی حیثیت رکھتے ہیں. آپ دیکھیے کہ 4-5 سال پہلے لوگوں نے بڑی امیدوں کے ساتھ، بڑی توقعات کے ساتھ، ہمالیائی امیدوں کے ساتھ جسے کہا جاتا ہے وتھ ہمالین ہوپس، حکومت تبدیل کی تھی، نئی حکومت لائی تھی. لیکن آج صورتحال کیا ہے؟ آج مایوسی سارے ملک میں پھیل چکی ہے. کرپشن ختم ہوگا یہ امید تھی، کرپشن اور بڑھ گیا ہے. ناانصافی ختم ہوگی امید تھی، ناانصافی اور بڑھ گئی ہے. ملک کی ترقی ہوگی یہ یقین تھا، لیکن ملک ترقی نہیں کر سکا ہے اور زوال کی طرف جا رہا ہے. تو بڑی امید جب ٹوٹتی ہے تو بڑی مایوسی پیدا ہوتی ہے، اور بڑی مایوسی ہمیشہ نئے سوالات کھڑے کرتی ہے، نئے ایونیوز کی تلاش پر مجبور کرتی ہے انسانوں کو، نئے نظریات کی تلاش پر مجبور کرتی ہے، نئی آئیڈیالوجیز کی تلاش پر مجبور کرتی ہے. تو اسلام کی دعوت، اسلام کی پیشکش کا اس سے بہتر اور کوئی موقع نہیں ہو سکتا. عزیزان گرامی، اسلام کیا ہے؟ اسلام دین فطرت ہے، انسانی فطرت کی آواز ہے. دس از دا وائس آف ہیومن نیچر، انسانی فطرت کی آواز ہے. جو انسانی فطرت ہے وہی اسلام ہے. قرآن مجید میں کہا گیا کہ وَإِذَا يُتْلَى، نیک اور صالح طبیعت لوگوں کے بارے میں ان کے ریفرنس سے کہا گیا کہ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ، جب ان کے سامنے تلاوت کی گئی قرآن مجید کے آیتوں کی تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اس پر ایمان لا لیا ہے. اِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّنَا، بے شک یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے. اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، ہم تو ایسا محسوس کرتے ہیں کہ ہم پہلے سے مسلمین تھے، پہلے سے ان آیتوں کو ماننے والے تھے. یہ ہمارے دل کی آواز ہے، ہم پہلے سے ان باتوں کو تسلیم کرتے تھے. تو ہر صالح فطرت آدمی یہی محسوس کرتا ہے جب اسلام پیش کیا جاتا ہے کہ یہ تو اس کے دل کی آواز ہے، یہ اس کی فطرت کی آواز ہے. اسلام کی طرف واپسی دراصل اپنی فطرت کی طرف واپسی ہے، اپنی اصل کی طرف واپسی ہے. ایٹ ہوم، آدمی ایٹ ہوم فیل کرتا ہے. تو اگر لوگ اسلام کو محسوس نہیں کرتے، اس کی دعوت سے کوئی پریشانی محسوس کرتے ہیں، یا اسلام کے تعلق سے نفرت کا جذبہ رکھتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو فطرت ہے اس پر کچھ حجابات پڑے ہوئے ہیں، کچھ پردے ہیں. ان پردوں کو ہٹانا ہے. بس آپ کو اسلام پیش کرنا ہے. جو رکاوٹیں ہیں، جو حجابات ہیں، ان کو دور کرنا ہے. حجابات کیا ہو سکتے ہیں؟ حجابات غلط فہمی ہو سکتی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے کہ انہوں نے اسلام کو آپ سے نہیں سمجھا، میڈیا سے سمجھا. انہوں نے اسلام کو آپ سے نہیں سمجھا بلکہ اسلام کے مخالفین، اسلام کے کرٹکس، ان کے ذریعے سمجھا. تو ان غلط فہمیوں کی وجہ سے حجاب پڑا ہوا ہے، یا مسلمانوں کے غلط رویوں کی وجہ سے حجاب پڑا ہوا ہے کہ اسلام کو انہوں نے آپ کے ذریعے نہیں سمجھا بلکہ مسلمانوں کے رویوں کو دیکھ کر اسلام سمجھا، مسلمانوں کی غلط پریکٹسز کو دیکھ کر اسلام سمجھا، مسلم سماج میں رائج غلطیوں کو، گناہوں کو، جرائم کو دیکھ کر انہوں نے اسلام کو سمجھا. تو یہ حجابات ہیں، ان حجابات کو ہٹائیے، صحیح اسلام، صحیح پیغام ان کے سامنے پیش کیجئے، خود بخود وہ اس کی طرف متوجہ ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں کرنے کا سب سے اہم کام، سب سے بڑی پریورٹی،
سب سے بڑی ترجیح یہ ہے کہ سماجی سطح پر ایک مضبوط تحریک، ایک طاقتور تحریک، آؤٹ ریچ کی تحریک چلائی جائے۔ ہم اپنے برادران وطن سے، مختلف کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے بھائیوں سے ہم تعلقات اسٹیبلش کریں، ان تک آؤٹ ریچ کریں، ان تک پہنچیں، ان کے دلوں کو جیتیں، ان کے قلوب پر دستک دیں، ان کے ذہنوں کو فتح کریں، انہیں بتائیں کہ اسلام کیا ہے، اسلام کی دعوت کیا ہے، انہیں بتائیں کہ اسلام کن چیزوں کا علمبردار ہے، انہیں بتائیں کہ اسلام امن کا علمبردار ہے، اسلام عالمگیر محبت کا نام ہے، اسلام انسانیت کا نام ہے۔ یہ کسی کمیونٹی کے مذہب کا نام نہیں ہے، بلکہ سارے انسانوں کے لیے اس کا پیغام ہے۔ سارے انسانوں کو جوڑنا اس کا مقصد ہے، سارے انسانوں کو اپنے پیدا کرنے والے سے، خالق سے، مالک سے جوڑنا اس کا مقصد ہے۔ تو یہ پیغام، یہ سچائی، یہ دنیا کی سب سے بڑی سچائی ہم محبت کے ساتھ، سوز و گداز کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ یہاں کے انسانوں کو بتائیں گے، ان کے دلوں کے دروازوں پر دستک دیں گے۔ تو عزیزان گرامی، یہ سماجی کام خود فرقہ پرستی کو ختم کرے گا۔ فرقہ پرستی کے خاتمے کا کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ آپ صرف سیاسی سطح پر الیکشن کے بعد، اگلے الیکشن میں، پھر اگلے الیکشن کے بعد اس سے اگلے الیکشن میں فرقہ پرستی کا مقابلہ کرتے رہیں گے، صدیاں گزر جائیں گی، یہ فرقہ پرستی ختم نہیں ہوگی۔ یہ فرقہ پرستی اصلاً سماجی کام سے ہوگی، اور سماجی کام کا مطلب یہی آؤٹ ریچ ہے کہ آپ پہنچیں، دلوں کے دروازوں پر دستک دیں، ان کے دلوں کو جیتنے کی، ان کے دماغوں کو فتح کرنے کی کوشش کریں۔ میں عیسائیوں کے زمانے میں اپنے نوجوان دوستوں سے ہمیشہ کہتا تھا، آج آپ سے بھی کہتا ہوں، علی گڑھ میں تو کم ہوں گے طلبہ، دوسرے یونیورسٹیوں آپ یہ پیغام سارے ملک کے طلبہ تک پہنچا سکتے ہیں کہ اس ملک میں کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں جو طلبہ ہمارے ساتھ پڑھ رہے ہیں، مختلف کمیونٹیز کے، مختلف مذاہب کے، وہی کل آگے چل کر اس ملک کی باغ دور سنبھالنے والے ہیں۔ اگر ہر مسلمان طالب علم یہ طے کر لے، یہ فیصلہ کر لے، یہ قسم کھا کر اٹھے کہ ہم اپنے 7 سال کی تعلیمی زندگی میں صرف 7 طلبہ تک اسلام کی صحیح تعلیمات پہنچائیں گے، ان کے دلوں کو اسلام کے لیے نرم کر دیں گے، اسلام کیا ہے، مسلمان کیا ہے، انہیں بتائیں گے اپنے عمل سے، اپنی زبان سے، 7 سال میں 7 طلبہ تک، کیا یہ مشکل کام ہے؟ اگر ہندوستان کے سارے مسلمان طلبہ یہ کام کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو آپ 10 سال بعد کے ہندوستان کا تصور کیجئے کیا ہوگا۔ کل جو یہاں کے بڑے بڑے ٹیلی ویژن چینل جن سے آپ پریشان ہیں، ان کی اینکر کی ٹیبل پر جو لوگ بیٹھے ہوں گے وہ سب وہ لوگ ہوں گے جو آج آپ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، جن کے دلوں کو آپ نے صاف کیا ہوگا، جن تک اسلام کا پیغام پہنچایا ہوگا۔ کل جو یہاں کی پولیٹیکل پارٹیز کو لیڈ کریں گے وہ سب وہ لوگ ہوں گے جن تک آپ نے اسلام کی دعوت، اسلام کا پیغام پہنچایا ہوگا۔ عزیزان گرامی، نفرت کو ختم کرنے کا، فرقہ پرستی کے مقابلے کا، طبقاتیت کو ختم کرنے کا، ملک میں صحیح معنوں میں عدل و انصاف قائم کرنے کا یہ سب سے آسان راستہ ہے، جو طالب علم، طلبہ کے ہاتھوں میں، طلبہ کے فیصلے کا منتظر ہے۔ طلبہ فیصلہ کریں اور یہ کام کرنے کا بیڑا اٹھائیں تو آسانی سے یہ کام ہو سکتا ہے۔ عزیز دوستو، اسلام کا پیغام، اسلام کی دعوت یہ صرف زبان سے نہیں ہو سکتی، صرف قولی دعوت نہیں ہو سکتی کہ آپ تقریر کریں، آپ بتائیں، اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ ہمارے عمل سے اس کا مظاہرہ ہو، ہم اسلام کی عملی شہادت دیں۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے طلبہ کے لیے میری دوسری سب سے بڑی اہم ترین گزارش یہ ہے کہ اس یونیورسٹی کو مسلمانوں کا بڑا مرکز مانا جاتا ہے، لوگ اس سے مسلم سماج کو سمجھتے ہیں۔ آپ اس یونیورسٹی کو اسلام کی شہادت کا ذریعہ بنائیے۔ اسلام کیا ہے، اسلام کی تعلیمات کیا ہیں، اس کا پیغام امن و محبت کیا ہے، اس کا پیغام مساوات کیا ہے، علی گڑھ یونیورسٹی کے کیمپس میں داخل ہو کر یہاں کی فضا میں سانس لینے سے لوگوں کو سمجھ میں آئے۔ کل مجھے بڑی خوشی ہوئی جب ہمارے بعض دوستوں نے بتایا کہ یہاں لڑکیوں کے ساتھ جو احترام کیا جاتا ہے، ان کو جو پروٹیکشن حاصل ہے، جو تحفظ حاصل ہے، تو بہت سے برادران وطن اپنی لڑکیوں کو یہاں
بھیجنے میں خوشی محسوس کرتے ہیں تعلیم کے لیے. وہ چاہتے ہیں کہ ان کی لڑکیاں اس یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کریں. آپ سب قابل مبارکباد ہیں اس چیز کے لیے. ہر معاملے میں اگر اس یونیورسٹی کی یہی امیج بن جائے کہ یہ وہ یونیورسٹی ہے جہاں ریگنگ نہیں ہوتی اس لیے کہ اسلام اس کو پسند نہیں کرتا. یہ وہ انڈیا کی واحد یونیورسٹی ہے جہاں کسی لڑکی کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں ہوتی اس لیے کہ اسلام اسے پسند نہیں کرتا. یہ وہ یونیورسٹی ہے جہاں کی فضائیں امن، محبت، پیار سے ہمیشہ معمور رہتی ہیں اس لیے کہ یہی اسلام کا پیغام ہے. وہ یونیورسٹی ہے جہاں ذات پات کی کوئی تفریق نہیں ہے. ایک دلت کو بھائی سمجھ کر گلے سے لگایا جاتا ہے، اس کو ہیومن ڈگنیٹی، انسانی احترام فراہم کیا جاتا ہے، اس کو وہی مقام ملتا ہے جو اعلیٰ سے کسی اعلیٰ طبقے کے آدمی کو ملتا ہے. انڈیا کی واحد یونیورسٹی ہے جہاں ایسا ہوتا ہے. اگر یہ پریکٹیکل ڈیمانسٹریٹ کرنے میں آپ کامیاب ہو گئے، یہ اسلام کی عملی شہادت، اسلام کا پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن ہے. یہ وہ یونیورسٹی ہے کہ جہاں کوئی غریب طالب علم اگر جاتا ہے تو سارے طالب علم آگے بڑھتے ہیں اس کی مدد کے لیے. اس کو ایک دن کے لیے بھی یہ احساس نہیں ہوتا کہ اس کو میس کی فیس ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اس کو بکس خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اس کو اپنی گاڑی سائیکل خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں. ایک دن کے لیے بھی اس کو احساس نہیں ہوتا. سارے طلبہ آگے بڑھتے ہیں، اس کو اپنا بھائی سمجھ کر اس کو سپورٹ کرتے ہیں. ملک کی واحد یونیورسٹی ایسی ہے. تو آپ اگر یہ ساری چیزیں ڈیمانسٹریٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو اسلام کا ایک عملی نمونہ، اسلام کا پریکٹیکل ماڈل آپ انسانوں کے سامنے لائیں. یہ ہزاروں تقریروں پر، لاکھوں کتابوں پر، بے شمار دعوتی سیمیناروں پر بھاری ہوگا. میڈیا کے سارے زہر کا تریاق ہوگا. اس کے بعد ٹیلی ویژن چینلز کتنے ہی چیختے رہیں کہ اسلام دہشت گردی پھیلاتا ہے، مسلمان ایسے ہیں ویسے ہیں. یونیورسٹی کا کردار، یونیورسٹی کا کیریکٹر، اس کا ماڈل، اس کا نمونہ ان ساری باتوں کا اثر زائل کر دے گا. ہیومن ٹو ہیومن انٹریکشن، انسان سے انسان کا جو تعلق ہوتا ہے، میڈیا پروپیگنڈا اس پر سپرسیڈ نہیں کر سکتا. میڈیا وہاں کامیاب ہوتا ہے جہاں آپ کمزور ہوتے ہیں، جہاں آپ کی راست بات نہیں پہنچ پاتی تو پھر میڈیا کی بات پہنچتی ہے. لیکن آپ کی زبان سے، آپ کے قول سے اور آپ کے عمل سے آپ کا صحیح میسج انسانوں کو کمیونیکیٹ ہو رہا ہے تو میڈیا کی غلط بات پر کوئی یقین نہیں کرتا، کوئی بھروسہ نہیں کرتا. تو عزیز دوستو، پہلی گزارش میری یہ تھی کہ ہم اسلام کے پیغام کی دعوت کے علمبردار بنیں. دوسری گزارش خاص طور پر علی گڑھ کے طلبہ سے یہ ہے کہ اس یونیورسٹی کو عملی نمونہ بنائیے. یہاں تعلیمات کو چلتا پھرتا جاری ساری کیجیے. لوگ دیکھیں اپنی آنکھوں سے کہ اسلام کی تعلیمات کی برکت سے کیسی فضا پیدا ہوتی ہے، کیسی سوسائٹی پیدا ہوتی ہے، کیسا طلبہ کا سماج پیدا ہوتا ہے. عزیزان گرامی، آخری چیز یہ ہے جس کی طرف ہمارے یونین کے دوستوں نے بھی اشارہ کیا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ ہم کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی ہے. یہ بھی ضروری ہے. یہ بھی اثر انداز ہونے کے لیے، اپنے پیغام کے حوالے سے سماج کو متاثر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اعلیٰ لیاقت، اعلیٰ قابلیت، اعلیٰ صلاحیت اپنے اندر پیدا کریں. جن لوگوں نے یو پی ایس سی کوالیفائی کیا ہے ابھی حال میں، اگر وہ یہاں موجود ہیں، ان کے رشتہ دار موجود ہیں، ان کے اساتذہ موجود ہیں، تو میں ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی صلاحیتوں میں برکت عطا فرمائے، انہیں ملک اور قوم کا اثاثہ، ایسٹ انہیں بنائے. تو عزیز دوستو، ہر طالب علم کو اس ملک کے لیے ایسٹ بننا ہے، اثاثہ بننا ہے. ایسٹ کیسے بنیں گے آپ؟ ایسٹ دو چیزوں سے بنتے ہیں. ایک تو آپ اپنے جذبے سے بنتے ہیں کہ آپ انسانوں کے لیے آپ کے اندر محبت کا جذبہ ہو، آپ سب کی خدمت کے جذبے سے معمور ہوں، آپ ملک کو دینے کے جذبے سے معمور ہوں. تو ایک ضرورت ایسٹ بننے کے لیے یہ ہے کہ آپ کے اندر جذبہ ہو، اور دوسری ضرورت یہ ہے کہ صلاحیت ہو. جذبہ بہت اچھا ہے لیکن صلاحیت نہیں ہے تو آپ بہت چھوٹی خدمت کر سکتے ہیں، معمولی خدمت کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کی صلاحیت غیر معمولی ہے تو آپ بڑی خدمت کر سکتے ہیں. آپ نوبل پرائز جیتنے کا ٹارگیٹ رکھیے کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے طلبہ نوبل پرائز جیتے آئندہ 10 برسوں میں مختلف سبجیکٹس میں. تو نوبل پرائز آپ جیتیں گے،
کسی سبجیکٹ میں غیر معمولی ڈسکوری کریں گے، اس کا فائدہ غیر معمولی ہوگا، پوری انسانیت مستفیض ہوگی، ملک آپ پر فخر کرے گا، آپ ملک کے لیے ایسٹ بنیں گے، اثاثہ بنیں گے، اور آپ جو پیغام دیں گے، جو میسج دیں گے، پورا ملک کان لگا کر اسے سنے گا، پورا ملک کان لگا کر اسے سنے گا۔ آپ کینسر کا علاج دریافت کریں، آپ مہلک بیماریوں کا علاج دریافت کریں، آپ بڑے بڑے مسائل کا سلوشن دریافت کریں، ملک آپ کی بات کو کان لگا کر سنے گا، آپ ملک پر اثر انداز ہو سکیں گے، متاثر ہو سکیں گے۔ تو اگر ہم سماج کو بدلنا چاہتے ہیں، سماج میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے اعلیٰ درجے کی صلاحیت بھی ضروری ہے۔ ہمارے طلباء کو خاص طور پر یہی زمانہ ہے، طالب علمی کا زمانہ ہی ہے، جس میں ہم اعلیٰ صلاحیتیں اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں۔ تو اپنا ٹارگیٹ، اپنا ہدف بہت اونچا رکھیے۔ یونیورسٹی میں پاس ہو جانا، رینک حاصل کر لینا، یہ کوئی بڑا ہدف نہیں ہے، بہت غیر معمولی ہدف رکھیے۔ دنیا کی قیادت، دنیا کی امامت، دنیا کی لیڈرشپ، اپنے سبجیکٹ میں اگر آپ اکنامکس پڑھ رہے ہیں تو معاشیات کی لیڈرشپ، اگر آپ پولیٹیکل سائنس پڑھ رہے ہیں تو اس سبجیکٹ کی لیڈرشپ، یہ آپ کا ٹارگیٹ ہونا چاہیے۔ اس ٹارگیٹ کے ساتھ آپ اعلیٰ صلاحیت پیدا کریں گے تو جو کچھ آپ کہیں گے اور جو کچھ نمونہ آپ پیش کریں گے وہ پورے سماج پر اثر انداز ہوگا، تبدیلی کا باعث بنے گا، تبدیلی کا محرک ہوگا۔ تو میں پھر ایک بار آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اس یونیورسٹی نے جس طرح ماضی میں امت کی تاریخ کے اہم مرحلوں میں امت کی قیادت کی، راہیں دکھائیں اور مسائل کے بھنور سے امت کو نکالا، اس تاریخ کے اس اہم موڑ پر بھی آپ اس تاریخی کردار کے لیے آگے بڑھیں گے، اور یہ جو ضرورتیں ہیں اس وقت اہم ترین ضرورتیں، ان ضرورتوں کو پورا کرنے، اسے ایڈریس کرنے کی طرف بھی متوجہ ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں بحسن و خوبی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، مواقع عطا فرمائیں، اعلیٰ درجے کی صلاحیتیں عطا فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔